وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. سورہ احزاب کے اب آخری 2 رکوع باقی ہیں. لاسٹ بٹ 1 رکوع جو اب ہم شروع کریں گے اس میں پھر پردے سے متعلق کچھ احکامات آ رہے ہیں. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان خواتین سے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کے گھونگھٹ لٹکا لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس بات کے قرین ہے کہ ان کا امتیاز ہو جائے، وہ پہچانی جائیں اس حوالے سے کہ وہ شریف زادیاں ہیں. فلا یؤذین تاکہ کوئی انہیں تنگ نہ کرے. وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اس سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے خواتین کے حوالے سے 2 اصولی رہنمائیاں دی گئیں. ایک یہ کہ وقرن فی بیوتکن. عورت کا اصل دائرہ کار گھر کے اندر ہے. گھروں میں قرار پکڑو. یہ ہے جو خواتین سے قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا دین کہہ رہا ہے. ہاں ضرورت کے وقت نکل بھی سکتے ہیں، لیکن اصل ان کے لیے جو اسٹیشن ہے اور رہنے کی جگہ ہے اور ان کا وقت جو گزرنا چاہیے وہ گھروں کے اندر. دوسری بات یہ آئی کہ جب ازواج نبی سے تمہیں کوئی بات پوچھنی ہو، کچھ مانگنا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. تو پھر پردے کی اوٹ سے ان سے مانگو. کوئی چیز، کوئی بات کرنی ہو، بیچ میں آڑ ہونی چاہیے، روبرو نہ ہو. تیسری بات یہاں پر آ رہی ہے کہ جب گھر سے نکلے تو اپنی بڑی چادروں کے گھونگھٹ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو لباس ویسے بھی ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ٹائٹ نہ ہو. اگر لباس جو ہے وہ بہت ٹائٹ ہے تو اس کے بارے میں تو احادیث میں بڑی سخت وعید ہے، اور فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہیں، کاسیات عاریات. اس لیے کہ اگر ان کا جو نسوانی حسن ہے اگر اس کی جھلک آ رہی ہے کسی بھی انداز سے، اور ظاہر بات ہے کہ عورت کے پورے جسم میں اٹریکشن ہے، لہذا وہ لباس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے، نہ یہ کہ اس کو اور زیادہ نمایاں کیا جائے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. فیشن کا مطلب کیا ہے کہ لباس کے ساتھ بھی عورت کا پورا جسمانی جو ہے وہ نسوانی حسن وہ ظاہر ہو. آج کل کے فیشن کا تو مطلب یہ ہے. اور اب جہاں تک معاملہ پہنچ گیا آپ کے علم میں ہی ہے، اس قدر بے حیا قسم کا جو ہے وہ انداز اختیار کر لیا گیا ہے. چاک کہاں تک پہنچے ہوتے ہیں جو، اور حد ہے ویسے کہ لباس کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی فوت ہو گیا، کپڑا بھی لٹکایا ہوا اور فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ ہے اس تہذیب کا کمال. تو ایک تو یہ ہے کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، یہاں تک کہ عورتیں اپنی سینوں کے اوپر جو ہے وہ
اپنی بڑی چادر کا بکل مار لیا کریں، وہ بھی گھروں میں ہے، مطلب ہے کہ چیز ظاہر نہ ہو۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ جب باہر نکلیں تو بڑی چادر، اور یہ رواج تھا وہاں کی شریف زادیوں میں کہ وہ بڑی چادر اوڑھ کے باہر نکلتی تھی۔ اس کا بھی فرمایا کہ اس کا ایک گھونگھٹ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان خواتین بدن اور چہرہ اس طرح چھپا کر نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ظاہر ہوتی تھی، اور سارا جو ہے واقعی کور ہے۔ یہ ہے کہ جو مطلوب ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں۔ ایک خاص معاملہ بھی تھا، یہ چونکہ ابھی سن 5 ہجری کا معاملہ ہے جب یہ صورت احزاب نازل ہوئی ہے۔ فتح مکہ کے بعد تو پھر اسلامی نظام کو پوری طریقے سے جو ہے وہ قوت کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ابھی مختلف مراحل گزر رہے تھے، منافقین پر بھی کوئی سختی نہیں تھی، اور وہ بھی جو ہے وہ اپنی شرارتوں کے اندر مگن ہیں۔ ابھی تک جیورسڈکشن قائم نہیں ہوئی تھی پورے طور پر، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، وہ ابھی پوری طور پر امپلیمنٹڈ نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہے۔ صرف مکے کی سرزمین میں ایک مسلمان معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل کا آغاز ہو چکا ہے، اور شروع میں بہت رعایتیں بھی تھی، چھوٹ بھی تھی۔ فتح مکہ کے بعد اب صورتحال بدلی، اب اسلامی نظام پورے طور پر قائم اور غالب ہوا۔ تو اس وقت جو ہے وہ منافقین بہت شرارتیں کرتے تھے اور مسلمان خواتین کو چھیڑتے تھے جب وہ باہر نکلتی تھی۔ تو فرمایا کہ جب یہ کر لو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں لونڈیاں بھی بہت ہوتی تھیں اور ان کا بہرحال ایک سٹیٹس بھی بہت کم ہوتا تھا، اور اخلاقی لیول بھی جو ہے ان سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا جو شریف زادیوں سے تھا۔ تو ان کو تو چھیڑنا تو تھا ہی، لیکن وہ ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کو بھی چھیڑتے تھے کہ اب یہ پورا تمہارا لباس جب ساتر ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ لونڈیاں نہیں ہیں، شریف زادیاں ہیں، اور اب کوئی تنگ کرے گا تو پھر اس کے خلاف ہم شدید ایکشن لیں گے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے کہ وہ ان کا امتیاز ہو جائے، جان بھی جائیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ فلا یؤذین، تو کوئی انہیں تنگ کرنے کی جرت نہ کرے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، مرض نفاق ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ کہ جو مدینہ میں سنسنی پھیلاتے ہیں۔ سنسنی پھیلانے والے بھی جو ہیں وہ خام خواہ کسی بات کو لے اڑے اور اس سے ایک پورا معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی پیدا ہو گئی، کوئی حقیقت تھی یا نہیں تھی۔ یہ سنسنی خیزی جو ہے اسلامی معاشرے میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور آج کے میڈیا کے اندر سب سے کامیاب وہ ہے جو جتنی زیادہ سنسنی پھیلا سکتا ہو، اس کا ریٹ سب سے اوپر ہوگا۔ یہ ویلیوز اس طرح تلپٹ ہوتی ہیں۔ والمرجفون فی المدینہ، اگر یہ لوگ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، لنغرینک بہم، تو اے نبی ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، آپ کو ایک مشن دیں گے ان کے خلاف۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اور پھر وہ آپ کے ساتھ یہاں رہنے نہیں پائیں گے یعنی مدینہ میں مگر تھوڑے ہی دن، پھر انہیں یہاں سے بھاگتے ہی بنے گی۔ ملعونین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر پھٹکار ہے اللہ کی۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور یہ اس قابل ہیں کہ جہاں دیکھے جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں اور انہیں قتل کیا جائے بے دریغ۔ سنت اللہ، یہ ان کو اصل میں الارم کیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر ان کے ہوش ٹھکانے بھی آئے اور رویہ بہتر ہوا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی سنت رہی ہے اللہ کی ان لوگوں کے معاملے میں بھی جو اس سے پہلے تھے، پچھلی اقوام کے مسئلے میں بھی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یسألک الناس عن الساعة، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجیے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ الساعہ، وہ گھڑی بالکل قریب ہی ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا،
بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اسی عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے ان کے چہرے آگ پر الٹے پلٹے کیے جائیں گے، جیسے سیخ کباب جو ہے اسے شعلوں کے اوپر بھونا جاتا ہے، یہ وہ منظر ہے جو یہاں پر اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ ورسولا، اس وقت کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور رسول کی بات مان لی ہوتی، جو حسرت اس وقت ہو رہی ہوگی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو اطاعت کی، ہم تو پیچھے چلے اپنے سرداروں کے، اپنے قائدین کے، لیڈروں کے، وکبراءنا اپنے بڑوں کے، فاضلونا السبیل، انہوں نے تو ہمیں بھٹکا دیا سیدھے راستے سے، گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے، عذاب میں سے دگنا حصہ عطا کر۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اب سارا غصہ ان کو آئے گا اپنے قائدین پر اور اپنے سرداروں پر، لیڈروں پر، اور سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے دعا کر دیں کہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو اور زیادہ عذاب دے، اور اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اہل ایمان ان لوگوں کی مانند مت بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کی تہمتوں سے بری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے تنگ کیا بہت سے اعتبارات سے، پانی کے مسئلے پر بھی تنگ کیا اور بھی بہت سے مسئلوں پر، صحرا کے اندر ایک مسئلے کھڑے کرتے رہے، لیکن ایک اذیت وہ تھی جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، جب جہاد کا وقت آیا تو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم ہلنے کے نہیں، تم جاؤ تمہارا رب اور جا کر جہاد اور قتال کرو۔ یہ لمحہ سب سے زیادہ اذیت ناک تھا حضرت موسیٰ کے لیے۔ اس طریقے سے تم کہیں اپنے اس رسول کو تنگ نہ کرنا جیسے بنی اسرائیل نے اپنے رسول کو تنگ کیا تھا۔ پھر بعض کچھ تہمتیں بھی لگائی گئی تھیں جن سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا۔ تو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تہمتوں سے بری کر دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت باعزت بہت باوقار تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اور بات کرو بالکل سیدھی اور درست بات۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے، جو خطبہ نکاح میں 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، 2 آیات ان میں سے یہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ خطبہ نکاح میں 4 آیات بالعموم تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک آیت سورہ آل عمران کی، ایک سورہ نساء کی، اور 2 یہاں یہ سورہ احزاب کی جو ہم اب پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو بالکل سیدھی اور درست بات۔ دیکھیے تقوی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے، تقوی کا تقاضا ہے۔ کوئی ایسی بات جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، کوئی ایسی بات جو گناہ کے زمرے میں آتی ہو، کوئی ایسی بات جو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہو، حق نہیں ہے کہ زبان سے نکالو۔ تقوی میں یہ چیز ویسے شامل ہے، لیکن یہاں اس کو علیحدہ سے دوبارہ جو ہے ہائی لائٹ بھی کیا گیا۔ تقوی تو اختیار کرنا ہی ہے، خاص طور پر زبان کا محتاط استعمال کرو، کوئی غلط بات نہ نکلے، اس لیے کہ یہ زبان کے جو فتنے ہوتے ہیں یہ بڑی کمپلیکیشن پیدا کرتے ہیں۔ برادریوں کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر جھگڑے اکثر زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کو معاملے کو سیدھا رکھو۔ ویسے بھی وہ حدیث شاید پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، بڑی پیاری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، جسے معلوم ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے،
تو وہ زبان سے خیر کا کلمہ نکالے، اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو غلط بات نکالے گا وہ اس کے لیے وبال جان بنے گی، اس کا حساب اسے دینا پڑے گا اور وہ اس کے کھاتے میں جائے گی، اور اس سے جو غلط اثرات معاشرے میں پھیلتے ہیں وہ سب اس کے ذمہ آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا آپ نے کہ زبان کی جب کھیتی کاٹی جائے گی، زبان کے غلط منفی اثرات جو معاشرے میں پھیلتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے جب اس شخص کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے جس نے وہاں سے کام شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ برائی پھیلی ہے، خرابی پھیلی ہے، تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے معلوم ہوگا کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے گئے۔ تو دنیا کے اندر بھی معاملات کی اصلاح تبھی صحیح ہوتی ہے، ٹھیک رہتے ہیں اپنے ڈگر پر اگر زبان کا محتاط استعمال ہو۔ خاندانوں میں میاں بیوی کے اندر وہ معاملات ہیں وہ صحیح سٹریم لائن ہو جائیں گے اگر طے کر لیا جائے کہ ہم نے زبان کا محتاط استعمال کرنا ہے اور کوئی غلط بات نہیں نکالنی۔ اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اسی حوالے سے جو آگے آ رہا ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم یہ کام کر لو، اللہ کے تقوی اختیار کرو اور زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے اس کا خیال رکھو، تو اللہ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ باقی غلط عادتیں وہ خود بخود چھٹ جائیں گی، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تم نے اگر اس راستے کو اختیار کیا کچھ کمی رہ بھی گئی لیکن تم خلوص سے چلتے رہے تو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے وہ بڑی عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کامیابی کے ہم سب امیدوار ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے، اہل ایمان سب کو ہی داخل کرے، اس سے دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، لیکن حقدار کون ہے؟ اللہ کے ہاں کوالیفائی کون کر رہا ہے؟ جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو اپنا اصول بنا لے، کوئی مسئلہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، بازار کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، سماجی مسائل ہوں، دیکھنا یہ کہ اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے، میں نے تو اس راستے پر چلنا ہے۔ باقی برادری ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، دنیا والے جو ہیں وہ جو ہے بائیکاٹ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میرے لیے تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ جو اس پر چلے گا اسے وہ کامیابی مل گئی، ابھی سے اس کے لیے اللہ نے کے رسول بھی اللہ بھی ضمانت دے رہے ہیں کہ گارنٹی ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے پیش کی تھی امانت آسمانوں کے سامنے اور زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ ہے بہت ہی ظالم ہے اور نادان ہے، جاہل ہے، جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے اقوال ہیں، مشکل مقام ہے قرآن مجید کا، یہ کون سی امانت ہے۔ بہرحال بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ والد محترم، ان کی اپنی اس میں ایک مستقل رائے تھی، اور وہ بعض اور بھی علماء اور بڑے بڑے اکابر کی رائے اس سے ہم آہنگ ہے کہ یہ اصل میں وہ جو روح انسان میں ڈالی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو عالم امر کی شے ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا برائے نام، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے، زمان و مکان کے حدود میں رہتے ہوئے تمہارا یہ محدود ذہن، عقل جو ہے اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتی ان حقائق کو۔ وہ ہے جو ایک شے انسان کو دی گئی ہے، وہ امانت ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی کہ انسان اسی فطرت پر چلے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ایک اللہ کو پہچانتی ہے اور ایک اللہ ہی کی بندگی جو ہے اس کے فطرت کے اندر شامل ہے۔ لوگ اس سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں، اصل فطرت سے ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ بالکل یہیں سے
اسی آیت کے حوالے سے ہی گویا کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، اسی ڈیوائن سپارک بھی اسے کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، انسان خاک سے بنا ہے لیکن ذوق تجلی بھی اس میں ڈالی گئی ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک ڈائمنشن ہے انسان کی، جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ٹھہرا، فرشتوں کو آگے جھکا دیا گیا، اس کا وہ حق ادا نہیں کرتا۔ وہ اپنے اس جسمانی وجود کے حق تو ادا کرنے کے لیے تو سارے جتن کر لے گا، اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ لہذا بڑا ظالم واقع ہوا ہے اور بہت ہی نادان ہے، جذبات سے مغلوب ہونے والا ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، سزا دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی۔ اب مشرک مرد اور مشرک عورتوں کے ساتھ ہی منافق بھی بریکٹ کر دیے گئے۔ دنیا میں وہ مسلمانوں کا حصہ ہیں، مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، ایمان کا اظہار ہے، لیکن اصل میں اللہ کے ہاں ان کے شمار کیا جا رہا ہے مشرکین کے ساتھ، اور انجام بھی وہی ہونا ہے حرکتوں کی وجہ سے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے مومن مردوں پر اور مومن خواتین پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورہ احزاب مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ اب پھر یہاں سے مکیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورتیں چلیں گی، 22واں پارہ بھی باقی جو ہے، 23واں پارہ بھی، 24واں پارہ بھی، 25واں پارہ بھی، 26ویں پارے میں پھر کچھ مدنی صورتیں آئیں گی۔ اب مکیات کا سلسلہ ہے۔ سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں سب شکر اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کی حمد ہوگی آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ الحکیم ہے، حکمت والا ہے، الخبیر ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ کتنا باخبر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی بیج گرتا ہے زمین کے اندر، بارش کا پانی کا ایک قطرہ بھی گرتا ہے، وہ ہر شے سے واقف۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، کھیتی ہے، سبزی ہے، معدنیات ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، اور بخشنہار بھی ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا بھی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم پر تو قیامت نہیں آئے گی۔ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، فرما دیجئے کہ کیوں نہیں، اور قسم ہے مجھے میرے رب کی، وہ لازماً تم پر آ کر رہے گی۔ عالم الغیب، اور وہ رب کون ہے، وہ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اس سے غائب نہیں ہو سکتی کوئی شے بھی، ذرہ برابر بھی ہو آسمانوں اور زمین میں، کوئی شے اس سے غائب نہیں ہو سکتی۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور ذرے سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، وہ سب کی سب ایک کھلی کتاب میں موجود ہیں، اللہ کے علم قدیم میں موجود ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک کام کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے ہے اللہ کی بخشش بھی ہے اور باعزت رزق بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کو ناکام بنانے اور زک پہنچانے کی سعی میں سرگرم رہتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کا ایک حصہ ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جن لوگوں کو بھی علم عطا ہوا ہے وہ اس چیز کو کہ جو ہے نبی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی
اس ہستی کے راستے کی کہ جو العزیز ہے الحمید ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، اور کہتے ہیں یہ کافر کہ کیا ہم تمہیں بتائیں دکھائیں ایک ایسا شخص ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، کہ جو اس بات کی خبر دیتا ہے تمہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، بالکل نیست و نابود ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، اور پھر تمہیں ایک نئے سرے سے جو ہے تخلیق کیا جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے جو ایک شخص کر رہا ہے، کیا دکھائیں تمہیں وہ شخص؟ افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھ دیا ہے، ایک غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے، ام بہ جنہ، یا اس کو کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہے، کوئی جنون ہے، کوئی معاملہ جو ہے کسی آسیب کا ہے، یہ ساری صورتیں ہو سکتی، دیوانگی کا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، اس وقت تو باتیں بناتے رہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ یہ عذاب میں ہوں گے اللہ کی طرف سے، جہنم کے، اور بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان اور زمین پر نظر نہیں ڈالی؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو زمین کو ان کے سمیت دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، اللہ جب چاہے کوئی عذاب ان پر نازل کر سکتا ہے، اس کی قدرت کا تو انہیں اندازہ نہیں ہے۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان کے اوپر گرا دیں آسمان کا ایک ٹکڑا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف توجہ دینے والا ہے، رجوع کرتا ہے کثرت سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنے خاص فضل سے نوازا تھا، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ان اعمل سابغات، کہ بناؤ زرہیں کشادہ، ڈھیلی ڈھالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر بھی آئے گا، ابھی آ جائے گا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ لوہے کو نرم کر دیا تھا، تانبے کو اور لوہے کو۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، بناؤ یہ زرہیں جو کشادہ ہیں، ڈھیلی ڈھالی ہیں، یعنی پہننے میں بڑی سہولت ہے۔ زرہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ فولاد کی بنی ہوتی ہے، وہ لباس ہے، لیکن وہ اس انداز سے بنائی جائے کہ پہن کر بھی انسان کمفرٹیبل رہے، اس لیے کشادہ ہے۔ وقدر فی السرد، اور اس کے جو ہیں جوڑ پیوستہ رکھو، مضبوط ہو وہ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور کرو اچھے کام، نیک کام۔ انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا ہوا کو، ایک منزل اس کی صبح کی اور ایک منزل شام کی، اور وہ جو منزل تھی وہ ایک ایک مہینے کی تھی۔ ایک مہینے کی مسافت وہ ایک صبح سے دوپہر تک کرتے تھے، اور ایک مہینے کی مسافت اس کے بعد شام تک کی جو تھی ان کی۔ دن کے دو حصے کر دیں، آدھے حصے میں وہ ایک طرف کی، ایک جو عام طور پر ایک مہینے میں فاصلہ طے ہوتا ہے وہ دن کے آدھے حصے میں ہوتا تھا۔ یہ ہواؤں کو مسخر کیا تھا، اور ان کا ایک تخت تھا اور جس پر وہ جاتے تھے، کیونکہ فلسطین جہاں پر ان کی حکومت تھی شام کا علاقہ ہے، اور پھر یمن بھی آنا ہوتا تھا انہیں، تو وہاں سے ادھر کا سفر ان کو رہتا تھا۔ اور یمن کیوں آنا ہوتا تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، ملکہ سبا کے اس قصے کے اندر سورہ نمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکومت دی تھی وہ غیر معمولی تھی، اختیارات غیر معمولی تھے، ایکسیپشنل۔ ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا تھا، وہ ان کے تابع تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا تھا اس کے لیے تانبے کے ایک چشمے کو۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ جو محنت کرتے تھے اور خدمت کیا کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو یہ اختیارات دیے تھے تو ان کے اپنے ذاتی نہیں تھے، بلکہ اصل میں پیچھے قوت اللہ کی تھی، اور اس کے اذن سے یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا،
اور جنوں کے لیے ہمارا حکم یہ تھا کہ جو کوئی سرتابی کرے گا ان میں سے ہمارے حکم سے، جو کچھ سلیمان کہیں گے تم نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارا حکم ہوگا، اور اگر کوئی سرتابی کرے گا نذقہ من عذاب السعیر، ہم اسے چکھائیں گے جھلستی ہوئی آگ کا عذاب۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، چنانچہ وہ بناتے تھے سلیمان کے لیے علیہ السلام جو کچھ وہ چاہتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، محاریب، قلعے، محرابیں، و تماثیل، مجسمے بھی۔ اس زمانے میں اس کی ممانعت نہیں تھی، ان کو پوجنے کی ممانعت تھی، لیکن مجسمہ بنانے کی اجازت تھی، تو یہ بھی بڑے بڑے کام وہ کر لیتے رہے ان سے۔ وجفان کالجواب، اور لگن، وہ برتن کے جو تالاب جیسا ہو سائز میں، وقدور الراسیات، اور چولہوں کے اوپر جمی ہوئی بڑی بڑی دیگیں، ایک ایک دیگ میں ایک ایک ہزار جو ہے وہ افراد کا کھانا پکتا ہو، یہ سارے کام وہ لیتے تھے جنات سے، اس مخلوق سے۔ اعملوا آل داود شکرا، عمل کرتے رہو داؤد کے گھر والوں شکر گزاری کے ساتھ۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے، میرا احسان ماننے والے بہت ہی کم ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے نافذ کر دیا اس پر موت کا فیصلہ، یعنی سلیمان علیہ السلام کی موت کی ذکر ہو رہا ہے، ما دلہم علی موتہ، تو نہیں آگاہ کیا ان کی موت سے، الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، لوگوں کو پتہ کس سے چلا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے؟ وہ زمین کے کیڑے نے کہ جو ان کا عصا کھاتا رہا ہے۔ اس کی تفاصیل یہ بیان ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ تھا، وہ بنوا رہے تھے جنات سے، اور انسپیکشن کے لیے انہوں نے ایک شیشے کا اپنے لیے ایک کمرہ تیار کیا ہوا تھا تاکہ وہ بھی باہر سے دیکھتے رہیں، وہاں اس کے اندر رہ کر سب دیکھتے رہیں اور باقیوں کو بھی پتہ ہو کہ وہ موجود ہیں۔ تو اپنے عصا کے ٹیک کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، اسی کیفیت میں ملک الموت نے ان کی جان قبض کر لی، اور پھر وہ اسی طریقے سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، ان کا جسد کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ دیمک جو ہے وہ لگی ہے ان کی عصا کو، اور وہ چٹ کرتے اس نے کمزور کیا، اور پھر وہ دھڑم سے جو ہے وہ باڈی نیچے آئی۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں کا پتہ چلنا تو اور بات ہے، وہ جنات کو بھی اس وقت پتہ چلا، چنانچہ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ فلما خر تبینت الجن ولو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، جب وہ گر پڑے تب جنوں پر بھی یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کی خبر رکھتے ہوتے تو پھر یہ ذلت کا عذاب جو ہے یہ انہیں بھگتنا نہ پڑتا۔ یہ جو وہ تو لگے رہے اپنے کام میں جنات، وہ سمجھ رہے تھے کہ انسپیکشن ہو رہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جنات کے پاس بھی غیب کا کوئی علم نہیں ہے، یہ چیز ان پر بھی کھل گئی کہ وہ بھی کسی غیب کے جاننے والے نہیں۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آیہ، یقیناً اہل سبا کے لیے ان کے مسکن میں بہت بڑی نشانی تھی۔ حضرت سلیمان کا، حضرت داؤد کا ذکر آیا ہے، حضرت سلیمان کا ذکر آیا ہے، پھر قوم سبا کا ذکر آ گیا، وہی قوم جس کی طرف وہ ہدہد جو ہے وہ پیغام لے کر گیا تھا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آیہ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے ان کے داہنی طرف اور بائیں جانب۔ یہ اصل میں جو ان کا بڑا شہر تھا وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم بنا رکھا تھا۔ یہ سبا بھی ایک زمانے میں بڑی تہذیب رہی ہے اور بہت خوشحال لوگ تھے۔ یہ چونکہ یمن ہے اور وہ ٹریڈ کا جو روٹ شروع ہوتا ہے وہ یمن سے شروع ہوتا ہے، یہ سارا جو فار ایسٹ سے مال آتا تھا سمندری جہازوں کے اوپر وہ یہاں پر یمن کی بندرگاہ پہ اترتا تھا، یہاں سے وہ مال جاتا تھا پھر شام تک، میڈیٹرینین تک، وہاں سے پھر جہازوں میں لد کر پھر وہ یورپ کی طرف جاتا تھا۔ یہ جو ٹریڈ روٹ تھا پرانا قدیمی، تو اس کے گویا کہ ایک دہانے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اس یمن کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیم بنا کر اور اس سے بڑی ہریالی اور خوشحالی ایک جو ہے وہ پیدا کر لی تھی، اور اللہ نے انہیں خوب نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغات داہنی طرف اور بائیں طرف، شہر کے دو طرف ڈیم بنا لیا، دو نہریں نکال دی، تو اب دونوں طرف جو ہے وہ باغات ہی باغات ہیں۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر بجا لاؤ۔
اللہ کی نعمتوں پر شکر، اصل میں یہ موضوع ہے یہاں پر۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، وہ شہر بھی جو ہے بہت صاف ستھرا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور جو رب ہے وہ بھی بخشنے والا ہے، غفور ہے۔ فاعرضوا، تو انہوں نے اعراض کیا، یعنی رب کی بندگی کی بجائے پھر وہی مشرکانہ اوہام کے اندر وہ بھی گرفتار ہوئے۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان کے اوپر بند کا سیلاب بھیج دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 800 قبل مسیح میں وہ سد معارب کی تعمیر ہوئی تھی، وہ ڈیم، جس کی وجہ سے چونکہ اس علاقے کے اندر یہ عرب کا سارا علاقہ جو ہے اس میں کوئی دریا نہیں ہے باقاعدہ، بارش کا پانی جب آتا ہے تو پھر وہ پھیل جاتا ہے اور صحرا کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اس کو سٹور کرنے کا انہوں نے طریقہ اختیار کر لیا، ڈیم، دو پہاڑی درے تھے ان کے درمیان جو ہے وہ دیوار بنا دی، سد معارب کہلاتی ہے وہ، گویا یہ اس زمانے میں بھی ڈیم بن گیا تھا، اور اس سے انہوں نے دو نہریں نکالی تھی۔ تو فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان کے اوپر بند کا سیلاب بھیج دیا، وہ بند ٹوٹ گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اب بدلے میں ہم نے دیے ان کو ان دو باغات کی جگہ، جو پہلے باغات تھے ان میں کے اندر تو بہترین قسم کے درخت ہیں، خوشبودار پودے ہیں، ہر طرح کا پھل ہے، اب جو باغات رہ گئے وہ کیا تھے؟ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، کچھ کڑوے سے کچھ پھل ہیں بعض جھاڑیوں کے، وہ اصل اور جھاؤ کا درخت ہے، وشیء من صدر قلیل، اور کچھ جنگلی بیری ہے، بس اب یہ باقی رہ گیا، اور سارا کچھ جو ہے وہ سیلاب بہا کر لے گیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اور یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا اس پر کہ جو انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی ہے۔ وہل نجازی الا الکفور، اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو، اللہ کا شکر بجا لانا اور اس کے تقاضے پورے کرنا، یہ اصل موضوع ہے یہاں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی شام کا علاقہ یہاں پر ذکر آ گیا، یہاں سے سفر کرتے تھے شام تک، اس پورے علاقے میں اس زمانے میں ایسی بستیاں تھیں قُرًى ظَاهِرَةً جو عین الشہراء کے اوپر واقع تھی، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے سفر کی منزلیں بھی ٹھہرا دی تھیں، وقفے وقفے سے ایسی بستیاں تھیں کہ جہاں تمام سہولتیں مل جاتی تھیں مسافروں کو، وہ پورا سفر بہت آسان ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں موٹر وے بنی ہے تو پھر سروس ایریاز کچھ فاصلے کے اوپر آ گئے، اور معلوم ہوا کہ ہاں یہاں پر ضرورت کے وقت آپ رک کر اپنے معاملات کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ ایک فاصلہ دیکھ لیا گیا کہ ریزنیبل فاصلے پر پھر کوئی بستی ہو، پھر آبادی ہو، پھر آبادی ہو، سرائیں ہوں، سہولتیں ہوں قافلوں کے لیے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، چلو پھر ان کے اندر راتوں کو بھی اور دن میں بھی امن و امان سے، چین سے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو کہنے لگے کہ ہمارے رب ہمارے ان سفروں کو بعید بنا دے، دراز کر دے، یہ سہولتیں جو ہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہیں۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ایڈونچر ان کو چاہیے ہو، انہوں نے کہا ہو کہ یہ تو بڑی سہولت ہو گئی، یہ ایڈونچر ہونا چاہیے، مشکلات ہونی چاہیے، لیکن زیادہ گمان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی جب ناشکری کی تو گویا اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ ان کے مستحق نہیں ہیں اللہ کی نعمتوں کی، ہمیں نہیں چاہیے یہ، ان نعمتوں کا انکار کیا زبان حال سے، اپنے عمل سے، اللہ کی ناشکری کر کے۔ وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ فجعلناہم احادیث، تو ہم نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا، سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تلپٹ ہو گئے۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر کے چھوڑا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے۔ یہ صبر اور شکر، یہ دو چیزیں اکٹھی آتی ہیں، اور بندہ مومن کے لیے یہی دو رویے ہیں کہ جو مطلوب ہیں، مشکل آئے، سختی آئے، صبر سے کام لے، خیر ہو، اللہ کی طرف سے بھلائی ہو، نعمت ہو، خوشحالی ہو، راحت ہو، شکر ادا کرے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور سچ کر دکھایا تھا ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو،
فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چنانچہ سب نے اسی کی پیروی کی، شیطان کے راستے پر چلے وہ سب کے سب سوائے تھوڑے سے اہل ایمان کے۔ شیطان نے بھی کیا کہا تھا، چیلنج کیا کیا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پروردگار میں ان کو گمراہ کروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو نہیں پائے گا کہ وہ شکر گزار ہوں، وہ ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے۔ تو ان لوگوں نے شیطان کے اس گمان کو سچ ثابت کر دیا، پوری قوم نے ناشکری کی روش اختیار کی اور پھر ان کا وہ حشر ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور شیطان کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر اس لیے کہ ہم ممیز کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ممن ہوا منہا فی شک، ان لوگوں سے کہ جو اس کے بارے میں شک میں گرفتار ہوں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر شے پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو کہ جن کو تم سمجھتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، جن کو تم اپنا معبود بنا کر پوجتے ہو وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ برابر کسی شے کے بھی مالک نہیں ہے، اختیار ان کو حاصل نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ وما لهم فيهما من شرک، اور آسمان اور زمین میں ان کا کوئی شریکہ نہیں ہے، شراکت داری نہیں ہے اللہ کے ساتھ، کوئی پارٹنرشپ یا جوائنٹ وینچر نہیں تھا کہ اللہ نے اور تمہارے معبودان باطن نے مل کر یہ کائنات تشکیل دی ہو، کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ۔ وما له منهم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور اس کے ہاں کوئی سفارش کارگر نہیں ہوتی مگر اسی کے لیے کہ جس کے لیے اللہ ہی خود اجازت دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ اور دہشت دور ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت میں ذکر ہے فرشتوں کا، جن کو تم اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کو پوجتے ہو، الوہیت میں شریک کرتے ہو، ان کا حال کیا ہے فرشتوں کا؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی فرمان اوپر سے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے اور ان کے لیے احکامات آتے ہیں تو اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور اس سے ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا رعب اتنا ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور پھر جب دہشت کچھ دور ہوتی ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد، قالوا ماذا قال ربکم، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تھا تمہارے رب نے، یعنی اتنی دہشت کہ وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ کیا اوپر سے فرمان آ رہا ہے۔ یہ حال ہے ان فرشتوں کا جن پر تم تکیہ لگائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے اور تم نے انہیں اس عبودیت کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ قالوا الحق، پھر وہ کہتے ہیں جو بھی فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا، حق فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے درجہ بدرجہ جو اوپر کے درجے کے فرشتے ہیں وہ نچلے والوں کو پھر وہ احکامات پہنچاتے ہیں کہ رب نے یہ تمہارے ذمے لگایا تھا، درجہ بدرجہ وہ سارا جو ہے معاملہ نیچے تک پہنچتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، یعنی آسمان سے بارش برسا کر رزق کا سامان کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ہم یا تم، ہم میں سے کوئی ایک ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہے اور ایک ہے جو گمراہی پر ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں متضاد موقف رکھتے ہیں، دونوں بے وقت صحیح بھی نہیں ہو سکتے، دونوں بے وقت گمراہ بھی نہیں ہے، ایک کا موقف صحیح ہے، ایک کا غلط ہے، اور ظاہر ہے کون موقف کس کا غلط ہے اور کس کا صحیح ہے اس میں بھی کوئی شبہ کسی کو نہیں ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، اے نبی فرما دیجئے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا ہمارے گناہوں کے بارے میں، جو جرم ہم نے کیے ہیں تم مطمئن رہو، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا وہ کہ جو تم کرتے ہو، تم اپنی فکر کرو ہم اپنی فکر کریں، لیکن ہم میں سے ایک غلط راستے پر ہے، یہ سوچ لے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، کہہ دیجئے کہ ہم سب کو اللہ جمع کر دے گا ایک دن، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، اور پھر فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ اگر ہماری بات کا بھی یقین نہیں آ رہا تو ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا، وہاں معلوم ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے فیصلہ صادر فرمانے والا، سب کو جاننے والا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، كَلَّا،
اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کہ جن کو تم نے شریک قرار دے رکھ کر اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور سمجھتے ہو کہ وہ بھی اس کائنات میں اختیار میں شریک ہیں، اللہ کے برابر بٹھاتے ہو، وہ ہیں کہاں، وہ ہیں کون، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ ایک ہی ہے اللہ جو کل اختیار کا مالک ہے اور الحکیم ہے، انتہائی حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اس آیت کو ضرور نوٹ کیجئے گا، اس سے پہلے تمام رسولوں اور انبیاء کا ذکر آیا تو ہمیشہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہر رسول کو اس کی قوم تک بھیجا گیا تھا رسول بنا کر، کسی کو بھی پوری دنیا کے لیے رسالت نہیں دی گئی تھی۔ یہ واحد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہوں پر اس کا اظہار ہوا ہے کہ آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف عرب کے لیے نہیں ہے، اقوام عرب کے لیے نہیں ہے، کل نوع انسانی کے لیے، اور صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے۔ تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، بشیر و نذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہتے ہیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا، کہاں ہے وہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل لکم میعاد یوم، فرما دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے، لا تستاخرون عنہ ساعۃ، اور تم ایک لہجہ بھر بھی اس سے تاخیر نہیں کر سکو گے، ولا تستقدمون، نہ لہجہ بھر اس سے آگے بڑھ سکو گے، وہ وقت معین ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔